السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے دارالعمرہ ہاؤس آف لارڈس. برطانوی پارلیمنٹ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے دارالعوام کے اختیارات و فرائض پڑھے تھے. تو آج ہم دارالعمرہ یعنی ایوان بالا، جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان ہے، اس کو دارالعمرہ کہتے ہیں. دارالعمرہ بعض معاملات میں دارالعوام کو اس پہ فوقیت بھی حاصل ہوتی ہے. اس کی رکنیت مستقل ہوتی ہے اور باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا خود بخود اس کا رکن بن جاتا ہے. اس کے اراکین بادشاہ کی طرف سے نامزد کیے جاتے ہیں، الیکٹڈ نہیں ہوتے بلکہ ان کی نومینیشن ہوتی ہے. دارالعمرہ کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک قدیم ادارہ ہے. 1688 کے انقلاب کے بعد، یعنی برطانیہ میں جب بادشاہت عروج پہ تھی تو 1688 میں وہاں پہ ریولوشن آیا تھا، اور 1701 میں بادشاہ کے جو شخصی اختیارات تھے، یعنی ایسے اختیارات جو صرف بادشاہ استعمال کرتا تھا، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. اور اس انقلاب کے بعد زیادہ تر اختیارات پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے. تو اس وقت پارلیمنٹ سے مراد دارالعمرہ لیا جاتا تھا، جسے وسیع ترین اختیارات حاصل ہوتے تھے. جو پرانے زمانے میں دارالعمرہ کو دارالعوام پر برتری حاصل ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب برطانیہ میں جمہوریت نے اپنے پنجے گاڑ لیے تو اس کے اختیارات کم ہوتے چلے گئے، اور اب موجودہ حالات میں دارالعوام کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں اور دارالعوام کو اس پہ برتری حاصل ہے. دارالعمرہ کی تنظیم، اس میں دارالعمرہ کے اراکین کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے. 1968 میں اس کے اراکین کی تعداد 1062 تھی. اس کے بعد یہ تعداد 1185 ہو گئی. اس تعداد میں نئے اراکین کے تقرر اور پہلے اراکین کی وفات یا استعفاء کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب دارالعمرہ کے اراکین میں مختلف قسم کے افراد جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اراکین کی قسمیں ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کی بک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب پہلے نمبر پہ شاہی خاندان کے افراد آتے ہیں. اس میں 21 سال سے زائد عمر کے شاہی خاندان کے افراد اعزازی طور پر دارالعمرہ کے رکن ہوتے ہیں، یعنی آنر کے طور پہ ان کو رکنیت دی جاتی ہے، لیکن وہ بالعموم دارالعمرہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ موروثی عمرہ آ جاتے ہیں. موروثی عمرہ کی کل جو تعداد ہے دارالعمرہ میں وہ 80% ہے. ان عمرہ کو پیئرز کہتے ہیں. ابتدا میں بادشاہ انہیں وزیر اعظم کے مشورے سے نامزد کرتا تھا. کسی رکن کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا بڑا بیٹا دارالعمرہ کی رکنیت وراثت میں حاصل کرتا تھا. تیسرے نمبر پہ تاحیات عمرہ دارالعمرہ میں شامل ہوتے ہیں. یہ دارالعوام کے دوامی رکن ہوتے ہیں، جن کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے تاجدار کرتا ہے. جب تاحیات عمرہ میں کوئی رکن فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نشست وراثت میں اس کی اولاد کو نہیں دی جاتی. 1968 میں تاحیات عمرہ کی تعداد 155 تھی. 1958 میں تاحیات عمرہ کے طور پہ خواتین کو بھی نمائندگی دی گئی، یعنی پہلی مرتبہ برطانیہ میں 1958 میں دارالعمرہ میں خواتین کو بھی
رکن بنایا گیا۔ ان اراکین کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ واقعی عمرہ طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، بعض لوگوں کو قومی خدمات کے صلے میں بھی تاحیات رکن نامزد کر لیا جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ اسکاٹ لینڈ کے عمرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ویلز کی اسٹیٹس جو تھیں وہ شامل تھیں۔ جو آئرش عمرہ تھے، جب برطانیہ اور آئرلینڈ متحد تھے تو آئرلینڈ کے 128 عمرہ کو دارالعمرہ میں بھیجا جاتا تھا، لیکن 1921 میں آئرلینڈ ایک آزاد ریاست بن گیا۔ اب جو اسکاٹ لینڈ کے عمرہ ہیں، 1707 میں جب اسکاٹ لینڈ برطانیہ سے اس کا الحاق ہوا تو طے پایا کہ اسکاٹ لینڈ کے موروثی عمرہ اپنے میں سے 16 عمرہ کو منتخب کر کے دارالعمرہ میں بھیجے۔ 1943 میں انہیں تاحیات رکنیت دے دی گئی۔ اس کے بعد 1963 میں اسکاٹ لینڈ کے تمام عمرہ کو دارالعمرہ کی رکنیت دے دی گئی۔ اس کے بعد مذہبی نمائندے دارالعمرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اب پرانے زمانے میں مذہبی نمائندوں کی تعداد زیادہ تھی، اب بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ نمائندے چرچ آف انگلینڈ سے لیے جاتے تھے، جنہیں اسپرچول پیئرس کہتے تھے۔ یہ بالعموم اجلاس میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، انہیں دعوت نامے بھیجے جاتے تھے کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں۔ اس کے علاوہ قانونی امراء بھی دارالعمرہ میں شامل کیے جانے لگے، جو ماہر قانون ہوتے ہیں، تاکہ دارالعمرہ جب عدلیہ کے فرائض انجام دے وہ قانون کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ یہ عام طور پہ پارلیمنٹ کے اراکین کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جب دارالعمرہ ایز جوڈیشری کام کر رہا ہو تو اس میں صرف یہی قانونی امراء ہی عدلیہ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ قانونی امراء کا تعلق 1976 کے قانون کے تحت ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ نے 1976 میں ایک قانون پاس کیا اور اس کے مطابق قانونی امراء کو دارالعمرہ میں شامل کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ لارڈ آف اپیل جو کہ بیرسٹر ہوتے ہیں، وہ بھی دارالعمرہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاگیردار بھی دارالعمرہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں دارالعمرہ کا سربراہ۔ دارالعمرہ کا جو سربراہ ہے، یعنی تمام اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، وہ لارڈ چانسلر ہوتا ہے۔ لارڈ چانسلر ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور یہ کابینہ کا رکن بھی ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات دارالعوام کے اسپیکر سے کم ہوتے ہیں۔ وہ یعنی جو لارڈ چانسلر ہے وہ بادشاہ کا سب سے بڑا قانونی مشیر بھی ہوتا ہے، اور بادشاہ اور کابینہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوں یا ان کے درمیان کسی بھی قسم کا رابطہ ہو، لارڈ چانسلر ہی اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ یعنی تمام قوانین کا اجرا اس کی مہر ثبت ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کی اجازت نہ ہو یا یہ صحیح طریقے سے بادشاہ کو گائیڈ نہ کرے تو اس کے بغیر کسی بھی قسم کا قانونی معاملہ وہ طے نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ اس کے اجلاس دیکھیں، دارالعمرہ کا اجلاس دارالعوام کے ساتھ ہی بلایا جاتا ہے اور ملتوی کیا جاتا ہے۔ آگے اس کا کورم۔ دارالعمرہ کا جو کورم ہے، کم از کم اس میں اراکین کی شمولیت ہوتی ہے۔ سال میں شاید ہی کوئی اجلاس ہو جس میں 100 سے زیادہ اراکین حاضری دیں، اور جو کورم ہے اس کا وہ 3 افراد مقرر کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی مسودہ کی منظوری کے لیے 3 ارکان کا موجود ہونا لازمی ہوتا ہے۔ آگے دارالعمرہ کے جو اراکین ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مرات ہیں، اس کا ہم ذکر یہاں پہ کرتے ہیں۔
اس میں دارالعمرہ کے کسی بھی رکن کو دوران اجلاس، اگر دارالعمرہ کا اجلاس ہو رہا ہو اور رکن اس میں شریک ہو تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ممبر کو تقریر کی آزادی ہوتی ہے۔ دارالعمرہ کا ہر رکن بادشاہ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ کسی بدعنوانی کے تحت دارالعمرہ کے کسی بھی رکن کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ آسانی سے دائر نہیں ہو سکتا۔ کسی رکن کو عدالتی اختیارات بھی دیے جا سکتے ہیں۔ دارالعوام کے اراکین کو دارالعوام کی اکثریت کے خلاف احتجاج درج کرانے کا مکمل اختیار ہے۔ اس کے علاوہ جو دارالعمرہ کے اراکین ہیں ان کو سفر خرچ اور دیگر سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں۔ دارالعمرہ کے لارڈ چانسلر کی تنخواہ تقریباً وزیر اعظم کی تنخواہ کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عمرا ہیں ان کو معمولی مقدمات میں عائد کردہ الزامات کی بنا پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ شدید قسم کی اگر غلطی ہو تو ان کا مواخذہ کرنے کا حق صرف دارالعمرہ کو ہی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کل کے دور میں جو عمرا ہیں ان کے خلاف مقدمات عام عدالتوں میں بھی سنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ کے لیے اجلاس میں شرکت کی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ اجلاس میں شریک نہ ہونا چاہیں تو وہ اپنے نہ آنے کی اطلاع یا درخواست لارڈ چانسلر کو بھیج سکتے ہیں۔ ہر جو ممبر ہے دارالعمرہ کا دارالعمرہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہے اور اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہاں پہ موجود جرنل میں درج کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موروثی عمرہ جو ہیں رکنیت حاصل کرنے کے 1 سال کے اندر اندر اپنے عہدے سے مستعفی بھی ہو سکتے ہیں۔ کل ہمارا ٹاپک ہوگا دارالعمرہ کے اختیارات و فرائض، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔